حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں، سب کا وبال اسی پر ہوگا جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، ما لم یعتدل مظلوم، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یعنی اس حدیث کے تحت کہ یہ ساری باتیں اس حدیث کے تحت آ رہی ہیں۔ نمبر 1، زبان کے گناہوں میں ایک گالی دینا بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی ہے کہ جو گالی دینے میں پہل کرے گا تو دوسرے والے نے بھی جو جواب میں گالی دی ہے اس کا بھی گناہ پہل کرنے والے کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جب تک کہ دوسرے والے نے زیادتی نہ کری ہو۔ پہلے تک تو یہ بات تھی، اور پہلے تک یہ بات تھی کہ گالی نہیں دیتے تھے، پھر اور تھوڑی سی جہالت آئی تو پھر یہ ہونے لگا کہ گالی دے رہے ہیں تو پھر جواب میں گالی دی جا رہی ہے، صبر نہیں ہو رہا ہے، پلٹ کے جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر اور اب جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تو پلٹ کر 2-3 گالیاں دی جاتی ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے کہ ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ جس کو گالی دی گئی جو مظلوم ہے وہ حد پار نہ کرے۔ تو جس کو گالی دی گئی ہے اس کی بھی گالی کا جو وبال ہوگا وہ پہل کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ خیر، تو زبان کے گناہوں میں گالی دینا بھی ہے، یہ بھی ایک ایسی بری چیز ہے جو کسی طرح سے بھی مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بڑی گناہ گاری کی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا کفر کی چیز ہے۔ اور آج مسلمان آپس میں جنگ کرتے ہیں، جنگ کا مطلب لڑائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں بلکہ ایک مسلم بھائی اپنے سگے حقیقی مسلم بھائی کو مارنے کے در پر ہے۔ کہیں پیسوں کا معاملہ ہے، کہیں زمین کا معاملہ ہے، کہیں دوسری اور چیزوں کا معاملہ ہے۔ تو سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا کفر کی چیز ہے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ اب معاشرے کی بات ہے، بہت سے مردوں اور عورتوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، اور بعضے تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت اور جاہلیت کی بات ہے، اور اس میں سخت گناہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور گالی گلوچ کرتے کرتے مردوں تک پہنچ جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے کرتے مردوں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان تک کو بھی گالی دینے کے در پہ آ جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو میں الفاظ برے الفاظ کہہ رہا ہوں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ لگے، جس کو میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو چوٹ پہنچے۔ اگر اس کو نہیں پہنچ رہے، اس کو چوٹ نہیں پہنچ رہی تو کم از کم اس کے مرحومین تک پہنچ جاتی ہے بات، تو کہ اب تو ضرور اس کو چوٹ لگے گی، اب تو اس کو ضرور چوٹ لگے گی۔ جب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے گالی دے لے لیکن میرے ماں باپ کو گالی مت دیو، مجھے گالی دے لے لیکن باپ تک نہ پہنچیو، بولتے ہیں بہت سے
تو ایسے ہی گالی گلوچ کرتے کرتے لوگ مردوں تک یعنی مرحومین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نے کسی کو گالی دی، پھر دوسرے نے پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دی، پھر پہلے والے نے جواب میں دوسرے والے کے باپ کے ساتھ دادا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، کوئی کسی آدمی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے دے گا، اور کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے دے گا۔ گویا کہ اپنی ماں کو گالی دلوانے کا سبب یہ خود ہی ہوا ہے، یعنی خود گالی نہ دی، دوسرے سے گالی دلوا دی اور اس کا سبب بن گیا، تو وہ ایسا ہی ہوا جیسے خود گالی دے دی ہو اس نے اپنے ماں باپ کو۔ اور یہ بھی اس زمانے کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے۔ اور آج کل تو بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ماں باپ کو بالکل سیدھی صاف ستھری گالی دے دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈائریکٹ منہ پر گالی دے دیتے ہیں۔ گالی یوں بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ماں باپ کو گالی دینا اور بھی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جہالت سے اور ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دے تو اچھی بات یہ کہ جس کو گالی دی ہے وہ خاموش ہو جائے اور صبر کر لے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ آقا کی مجلس میں، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے بہت ہی زیادہ آ کر کے گالیاں دیں، اور اسی طریقے سے گالیاں اتنی دی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ بھی سخت شدید غصے میں ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم بدلہ لو گے تو اتنا ہی بدلہ لو، مثل ما عوقبتم بھی، جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اتنے ہی ہم دوسرے کے ساتھ بدلہ کا معاملہ کریں گے۔ دوسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو پھر یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اور چنانچہ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا، پھر وہ شخص کچھ وقفے کے بعد جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی قریبی ہو گیا تھا۔ قرآن مجید جس کو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا جگری دوست ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہیں پر یہ آیت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کبھی تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اب وہ ایسا ہے جیسے کہ تمہارا جگری دوست ہے۔ اور اس تعلق سے میں آپ کے سامنے جمعہ کے دن بیان بھی کر چکا ہوں، غالباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ زبان کا استعمال کرنا اچھی طریقے سے ہو تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات بہت اچھے آتے ہیں، اور اگر زبان کو ہم نے غلط اس طریقے سے استعمال کیا تو پھر صرف گھر ہی نہیں بلکہ خاندان، نسلوں تک جو ہے الگ اور جدا اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کسی شخص کو گالی دے تو اچھی بات یہ ہے کہ جس کو گالی دی ہے، جس کو گالی دی گئی ہے، وہ خاموش ہو جائے اور صبر کرے، اور گالی دینے کا وبال اسی پر رہنے دے۔ جس نے گالی دی ہے
جس نے گالی دی ہے اسی پر اس گالی دینے کا وبال رہے گا، جس کو گالی ملی ہے وہ خاموش رہے، صبر کر لے۔ لیکن اگر صبر نہ کرے اور جواب دینا چاہے تو صرف اسی قدر جواب دے سکتا ہے جتنے دوسرے نے کہا ہے۔ اگر آگے بڑھ گیا تو یہ ظالم ہو جائے گا، حالانکہ اس سے پہلے مظلوم تھا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی گالی گلوچ کر رہے ہوں تو سب کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا، اور اگر مظلوم نے زیادتی کر دی، جیسے اولاً گالی دی تھی، تو پھر دو گناہوں میں شریک ہو گئے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی شخصیت ہے کہ سب لوگ ان کے رائے پر عمل کرتے ہیں، جو بھی کچھ فرمایا جھٹ لوگوں نے عمل کر لیا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ 2 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا، علیک السلام مت کہو، کیونکہ علیک السلام زمانہ جاہلیت میں میت کے لیے کہا جاتا تھا، تم السلام علیک کہو۔ تم کیا کہو؟ السلام علیک کہو۔ علیک ایک واحد کے لیے آتا ہے، اور علیکما 2 کے لیے آتا ہے، اور علیکم بہت ساروں کے لیے آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم یہی کہا جائے۔ میں نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پوچھا، یعنی دریافت کیا کہ واقعاً آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، میں اللہ کے رسول ہوں۔ وہ اللہ ایسا صاحب قدرت ہے کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر تم اس سے دعا کرو تو تمہاری تکلیف دور کر دے گا، اور اگر تم کو قحط سالی پہنچ جائے اور تم اس سے دعا مانگو تو وہ تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں زمین سے اگا دے گا۔ اور جب تم کسی چٹیل زمین میں ہو جہاں گھاس پانی اور آبادی نہ ہو، اور ایسے موقع پر تمہاری سواری گم ہو جائے، پھر تم اس سے دعا کرو تو تمہاری سواری تمہارے پاس واپس لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر۔ میں نے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔ یہ اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت جابر فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک جگہ جمع غفیر ہے، وہاں لوگ ایک شخص ہیں، بہت بڑے شخص ہیں، ان کی بات کو سنتے ہی فوراً عمل کرنے لگتے ہیں۔ جب عمل کرنے لگتے ہیں تو میرے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں، آخر ان شخص سے ملوں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ گئے، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی یہ کون ہے، کہ جی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملے اور پھر معلوم کیا کہ جی واقعاً آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بھی تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی مصیبت آئے گی تمہارے اوپر تو پھر اور تم اللہ سے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں بتلائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت جابر کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ اتنی پہلی ملاقات میں، اور وہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فوراً نصیحت کیا کری ہے؟ فرمایا آقا نے، ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے کسی آزاد کو یا غلام کو یا اونٹ کو یا بکری کو گالی نہیں دی ہے۔ پھر 3 نصیحتوں کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو گالی دے اور تم کو اس چیز کا عیب لگائے جو تمہارے اندر ہے تو تم اسے اس چیز کا عیب نہ لگاؤ جو عیب اس کا تم اس کے اندر جانتے ہو۔
جیسے او لنگڑے، او اندھے، ایسے ایسا، پھر وہ پلٹ کر بھی تمہارے اندر کچھ عیب دیکھے، وہ تمہارے اندر بھی کچھ عیب دیکھے، تو پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو اس حدیث میں کیسی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ ہرگز کسی کو گالی نہ دینا۔ جن صحابی کو نصیحت کی تھی انہوں نے ایسی سختی کے ساتھ اس کو پلہ باندھا اور ایسی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی انسان کو، انسان تک تو کیا، کسی حیوانات میں سے کسی بھی حیوان کو گالی نہیں دی۔ اونٹ ہو، بکری ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، کبھی کسی کو گالی کا نشانہ نہیں بنایا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، بھائی کو ہم گالی دیتے ہیں، بیوی کو ہم گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو جانور بیل یا بھینسا جو ہمارے کام آ رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا آرام چاہے یا چلنے میں کچھ دیری سی کر دے تو اس تک کو ہم گالی دیتے ہیں، گاڑیوں تک کو ہم گالی دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے۔ زبان پاک صاف رکھنی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کو گالی مت دو، اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو بھی تم گالی مت دو، کیونکہ پھر وہ براہ جہل، یعنی جہل کے راستے سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور تم گالی مت دو ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اور یہاں پہ مراد بت ہیں، جو ان کے الگ سے مشرکین نے اپنے معبودان باطلہ مان رکھے تھے، ان کو کہا گیا کہ ان کو گالی مت دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہیں تو وہ بدلے میں پلٹ کر اللہ کو بھی گالی دیں گے، عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ یعنی دشمنی کے طور پر بدلہ لیتے ہوئے۔ دیکھیے آیت شریفہ میں مشرکین کے بتوں کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا، اور وجہ یہ بتائی کہ جب تم ان کے بتوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود برحق اللہ جل شانہ کی شان اقدس میں گستاخی کریں گے، پس تم اس کا ذریعہ کیوں بنتے ہو؟ اسی طرح سے مسلمانوں کو آپس میں کسی کے خاندان کے بڑوں کو، خاندان نسبی ہو یا دینی ہو یا علمی ہو، گالی دینے یا برا کہنے سے پرہیز کرنا لازم ہے، کیونکہ ایک فریق دوسرے فریق کے بڑوں کو برا کہے گا تو دوسرا فریق بھی جواب میں برا کہے گا اور گالی دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے تو جواب میں دوسرا شخص گالی دینے کے لیے باپ، دادا اور پردادا کو گالی دے دے گا۔ اس میں بسا اوقات ان لوگوں کو گالی دینے کی نوبت آ جاتی ہے جو دنیا سے، ان لوگوں کو بھی گالی دینے کی نوبت آ جاتی ہے جو دنیا سے گزر گئے ہیں۔ مردہ لوگوں کو برا کہنے کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو گالی نہ دو، یعنی برائی کے ساتھ یاد نہ کرو، کیونکہ وہ ان اعمال کی طرف پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے پہلے سے آگے بھیجے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ تم مردوں کو گالی نہ دو جس کی وجہ سے تم زندوں کو ایذا دو گے، یعنی جب مردوں کو گالی دو گے تو ان کے متعلقین جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی اور اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک موت کو گالی دینے کا، دوسرا ان کے متعلقین کا دل دکھانے کا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے زبان کو روکے رکھو۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، اس میں جانوروں کو گالی دینے تک کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، مرغے کو گالی مت دو، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ مرغے کے تعلق سے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اردو زبان کی، غالباً پہلی کتاب ہے یا دوسری کتاب ہے، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے 3 حصوں پر، اور اب تو اس کے 5 حصے بھی کر دیے گئے ہیں لیکن زیادہ تر 3 حصے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے
لومڑی کا اور مرغے کا واقعہ۔ مرغے کی اور لومڑی کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ مرغا دلائل کے دلائل دے رہا ہے کہ میں لوگوں کو جگاتا ہوں، میں لوگوں کو غفلت سے ایک چستی میں لاتا ہوں، سستی سے ایک چستی کے ماحول میں لاتا ہوں۔ اور پھر اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن بالآخر لومڑی نے اس مرغے کے اوپر حملہ کیا اور اس کو کھا گئی۔ وہاں پر لکھا ہے، شعر لکھا ہے، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، نہیں کام آتی اس وقت دلیل اور حجت۔ بہرحال تو یہ مرغے کے تعلق سے ایک چیز ہے، اور واقعتاً آج بھی یہ چیز ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو مرغا آواز لگاتا ہے، جگاتا ہے، لیکن حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان پہلے کی طرح رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، روتا۔ پہلے امت اللہ کے سامنے روتی تھی تو پھر یہ دوسروں پر فتح کرتی تھی۔ آج یہ امت سو رہی ہے، اور رات کی اندھیری جس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف سے جس کو بھی مغفرت چاہے وہ مغفرت لے لے۔ ہے کوئی ایسا جو اپنے لیے کسی چیز کی طلب رکھتا ہو، وہ دعا مانگ لے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تو اس کو رزق دے دی جائے، لیکن انسان اس وقت خراٹے کی نیند میں پڑا رہتا ہے، غفلت کی نیند میں پڑا رہتا ہے۔ خیر، تو اسلام پاکیزہ دین ہے، اس میں جانوروں کو گالی دینے تک کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک کیڑا تھا، اس نے کاٹ لیا، چیچڑی اس کا نام لکھا ہے، ایک کیڑے نے کاٹ لیا۔ یہ جوں سے ذرا بڑا جانور ہوتا ہے جو اونٹ وغیرہ کے جسم میں ہوتا ہے۔ اس شخص نے اس کیڑے کو گالی دے دی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو گالی نہ دے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو نماز کے لیے جگایا تھا۔ فائدہ، لفظ سبن کا ترجمہ جگہ جگہ ہم نے گالی دینے سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فحش بازاری گالی دی جائے، بلکہ کسی کو کسی بھی برے لفظ سے یاد کرنا بھی گالی میں شامل ہے۔ گالی کا مطلب صرف وہی نہیں تیری اس کی، تیری اس کی، تیری اس کی، سمجھ لیجیے اشارہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ الفاظ کہیں تو وہ گالی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ماں بہن کی گالی نہ بھی دی ہے بلکہ بیہودہ، گدھا، کمینہ کہہ دیا ہے تو یہ بھی ان احادیث کے مفہوم میں آتا ہے جس میں سب و شتم کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کو ایسا لفظ بولنا جس سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اور اس کے یہ سمجھ لیجیے اس کی دل آزاری ہو اور اسے سخت تکلیف پہنچے ان الفاظوں سے، تو وہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ گالی کے درجے میں ہے، اور گالی دینے سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن دل ضرور کسی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن دل ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے گالی نہ دیں، زبان کو پاک رکھیں۔ اس زبان کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے تمہیں زبان دی تھی، وشفتین، اور دو ہونٹ دیے تھے، ان زبان کے ذریعے سے تم نے ذکر اللہ کیا بھی یا نہیں کیا؟ اور جب اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے یہاں تک کہ تمہاری خوراک کی بات تھی تو ہم نے خوراک تمہیں اس وقت جب پیٹ میں تھے تو ہم نے ناف کے راستے سے تمہیں خوراک دی ہے جو گندی خوراک تھی، تاکہ تمہاری زبان کو ہم گندی نہ کریں، لیکن ہم نے تو تمہیں اتنا پاک رکھا تھا، تم باہر نکل کر کے عالم دنیا میں آ کر کے تم نے اپنی زبان کو بجائے پاک رکھنے کے ناپاک کر دی تھی، زبان سے گالیاں دی تھیں، زبان سے ایک دوسرے کو برا بلا کہا تھا۔ تو پھر اس تعلق سے جب قیامت میں سوال ہوگا نا، اور پھر اللہ کے یہاں جب جواب دینے کی بات آئے گی تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم جواب دے پائیں۔ تو اس لیے یہ برائی صرف
بڑوں میں ہی نہیں، یہ برائی صرف عورتوں میں ہی نہیں، یہ برائی بچوں میں عام ہو رہی ہے۔ اس لیے اس برائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی اللہ تعالی گالی دینے سے اور تمام برے الفاظ زبان سے نکالنے سے محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلموں پر، زندوں پر مردوں پر، یا اللہ سبھی پر رحم و کرم کو معاملہ فرما۔ خاص طور سے جتنی بھی امت مسلمہ سے آج تک مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورتیں، یا اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، یا اللہ والدین، یا اللہ اوپر نسلوں میں سے بھی جتنے مسلمان، اور یا اللہ نانا نانی، یا اللہ ان سب کے ان نسلوں میں سے اوپر تک کے جو مسلمان اس دنیا جا چکے ہیں، یا ہمارے اساتذہ کرام ہیں، یا ہمارے علماء کرام ہیں، یا اللہ ہمارے پڑوسی ہیں، یا اللہ اور بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی ہیں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سبھی کے حق میں ہم دعا کر رہے ہیں، قبر کے عذاب سے سبھی کو محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ جنت کی ہوائیں سبھی کو عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم سب کے قبروں کو شاندار محل بنا دیجیے۔ روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ جو موجود ہیں لیکن بہت سے بیمار ہیں، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس کو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری لاحق ہے، یا اللہ تمام بیماریوں سے پوری امت مسلمہ کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما دیجیے، اور صحت کا خیال رکھنے کی بھی یا اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بد پرہیزی والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جن کو نر اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرین اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے جوڑا ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار جوڑا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن بچیوں کے یا اللہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، میرے مولا کریم بہت سی بچیاں، یا اللہ بہت سی یا اللہ لڑکیاں یا اللہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ انتظار میں ہیں کوئی رشتہ آئے، یا اللہ بے شک آپ ہی سب کو جوڑنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی یا اللہ رحمان ہیں، رحم کو جوڑنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی یا اللہ تعلق اور یا اللہ رشتے بنانے والے، ربط بنانے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے میرے مولا کریم، اگر وہ غریب بھی ہیں، یا اللہ وہ اگر ان کے پاس انتظام نہیں بھی ہے میرے مولا کریم، پھر بھی ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے میرے مولا، ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ مالداروں کا ایسا حساب ہے، یا اللہ وہ اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ رشتے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے غریب گھرانوں میں بچیاں یوں ہی ہیں، یا اللہ ان بچیوں کے رشتوں کے انتظام میرے مولا غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے نکاحوں کے بھی انتظام فرما دیجیے، اور یا اللہ جن کے نکاح بھی ہو چکے ہیں، یا اللہ ان بچیوں کو یا اللہ ان کو یا اللہ آخر سانس تک زوجین کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، ہم سب کے نیک اعمال میں، اور ہم سب کے کاروبار میں بھی، گھر بار میں بھی، روزگار میں بھی خیر و برکت، ترقی، بڑھوتری، اضافہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سبھی کو پکا سچا مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنے کی، وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا کریم آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ دنیا کی نظروں سے ہمیں کوئی یا اللہ کوئی چاہت نہیں ہے، آپ کی نظروں میں ہم مقبول ہو جائیں،
آپ کے یہاں ہم یا اللہ قابل قبول ہو جائیں، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اور یا اللہ ہمیں تہجد میں بھی یا اللہ آپ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، آپ کے سامنے ہم روئیں، یا اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تہجد کی نماز میں بھی یا اللہ ہمیں یا اللہ آپ کے سامنے سر بسجود ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلموں پر یا اللہ اپنی شان رحیمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب موت دے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ دو جہاں میں یا اللہ خیر بھلائی کامیابی کامرانی سرفرازی عطا فرمانا، اور یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ میرے مولا کریم یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، خاص طور سے اللہ مسجد حرام مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی بھی، مسجد نبوی، مسجد نمرہ، مسجد عائشہ، یا اللہ مسجد قبلتین، مسجد قباء، جتنی یا اللہ نبی کے جیتے جی مساجد یا اللہ بنی تھی مدینہ میں، یا اللہ ان تمام مساجد کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی، خاص طور سے میرے نبی کے یا اللہ حضرت عائشہ والے روم کمرے کی، حجرہ عائشہ کی، یا اللہ روضہ اقدس کی، یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس ہے یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہودیوں کی شکنجوں سے، ان کی سازشوں، ان کی پالیسیوں سے، یا اللہ اسرائیل کی شکنجوں سے، یا اللہ ان سب سے اس کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ پورے مسلموں سے آپ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سبھی کی دلوں کی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ خواتین حضرات کی بھی دلوں میں جو بھی کچھ تمنائیں ہیں یا اللہ ان تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے حج بیت اللہ ضرور عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا فعل قبول و منظور فرما لیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔